بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں عزیزوں، بالخصوص کنز الایمان بیکن اسکول کے روح رواں مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت مفتی محمد شاہد محمود مدنی صاحب دامت برکات عالیہ اور آپ کی جملہ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر قرآن کا پیغام سکولز کی صورت میں، حدیث مصطفیٰ کا پیغام، آل و اصحاب رسول کی فکر کا پیغام سکولوں کے اندر بیٹھنے والے ان ہونہار ان خوبصورت پھولوں کے دلوں کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزین کر رہے ہیں۔ میں اس سے بڑی بات شاید نہ ہو کہ بڑے سکول ہیں، ہمارے اپنے بچے سکول جو ہیں وہ کنز الایمان بیکن کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم خود مولوی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم انتخاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی نظریں ہوتی ہیں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، ہر معاملے کو دیکھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ کئی علماء کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اگر دین اور دنیا دونوں بچوں کو سکھانی ہے، بچوں کو دین اور دنیا کے علم سے آراستہ کرنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ کنز الایمان بیکن سکول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں پر پڑھانے والے ہر مدرس، ہر معلم، ہر معلمہ اور پڑھنے والے ہر بچے، ہر طالب علم اور ہر طالبہ، اللہ اسے عشق رسول، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1200 کے قریب وہ عظیم بچے کہ جنہوں نے الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن ناظرۃ القرآن کی صورت میں پڑھا، اور پھر 125 وہ حفاظ کرام کہ جنہوں نے الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اپنے سینے کے اندر حفظ کی صورت میں سمویا ہے، اور اسی طرح 22 عالمہ جنہوں نے دین مصطفیٰ کو پڑھا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ایک مرد کا پڑھنا سبحان اللہ، ایک عورت کا پڑھنا پورے خاندان کا پڑھانا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنی بچیوں کو جہاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھاتے ہیں، جہاں ABC اور طرح طرح کے انگلشز پڑھاتے ہیں، وہاں پر آپ دین کا علم بھی سکھائیں، اور یاد رکھیں کہ قبر کے اندر، جہاں میں دنیا کا بالکل انکار نہیں کر رہا، کیونکہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے اچھی دنیا کی دعا کرتے ہیں، پہلے اچھی دنیا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس کے بعد اچھی آخرت کے لیے۔ دنیا بھی اچھی ہے، دنیا بھی اچھی کرو، لیکن حقیقت میں اور اصل میں جو بنیاد ہے وہ ہم نے اپنے دین کو بھی اچھا کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اور اس کے لیے بہترین وسیلہ اور اس کے لیے بہترین سبب جو ہے وہ کنز الایمان بیکن سکول ہے، کہ جس کے اندر دنیا کی تعلیم بھی اچھے طریقے سے دی جاتی ہے اور دین کی تعلیم بھی اچھے طریقے سے دی جاتی ہے۔ آخری بات کر کے اپنی معروضات ختم کرتا ہوں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جسے پڑھنا آئے تو سبحان اللہ، تلاوت کرنا آئے تو سبحان اللہ،
قرات آئے تو سبحان اللہ، اس کی تلاوت کرنے کا اعزاز آ جائے تو سبحان اللہ، یہ ان حفاظ کرام کے لیے، ان قرائے کرام کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ان کے والدین کے لیے ہے کہ سیارہ ڈائجسٹ والوں نے ایک قرآن نمبر پرنٹ کیا، اس کے اندر انہوں نے قرآن کے واقعات، قرآن کے معاملات، قرآن کی باتیں اس کے اندر ذکر کی۔ تو ایک موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی قبر کو کھودا جا رہا تھا، تو قبر کھودتے کھودتے کائی لگی تو پرانی قبر غلطی سے کھل گئی۔ پرانی قبر برسوں پرانی تھی، دیکھا تو اس کے اندر سے روشنی بھی آ رہی ہے اور خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ قبر تو بہت پرانی ہے، یہاں سے روشنی کیسے، یہاں سے خوشبوئیں کیسے، ایسے جیسے تر و تازہ پھول پڑے ہوں، بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کی تو اس قبر والی جو قبر تھی، اس کی بیوی زوجہ جو اس وقت بیوہ تھی، اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ یہ جو قبر ہے تیرے شوہر کی ہے؟ کہنے لگی جی میرے شوہر کی ہے۔ کہا اس کے اندر جو تیرا بندہ فوت ہے کون سا عمل کرتا تھا؟ کسی مسجد کا امام تھا یا مدرس تھا، شیخ الحدیث تھا یا پیر تھا؟ کہا یہ میرا شوہر ہے، نہ یہ پیر تھا، نہ یہ قاری تھا، نہ یہ حافظ تھا، نہ یہ امام تھا، نہ یہ مدرس تھا۔ تو کہا یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم نے اس کی قبر کو کھولا تو اس کی قبر سے برسوں بعد خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، روشنی بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کی بیوہ نے بتایا کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ تو بالکل چٹا ان پڑھ تھا، بالکل قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا تھا۔ ہاں اس کا ایک عمل مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ جب صبح سویرے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا، وہاں پر جا کر دیکھتا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر یہ ان کو دیکھتا، اس کو تو تلاوت نہیں آتی تھی، یہ روتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا، گھر آتا، طاق سے قرآن اٹھاتا، قرآن اٹھا کر کھولتا، کھولنے کے بعد لائنوں کے اوپر، سطروں کے اوپر انگلی رکھتا اور کہتا یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ مجھے نہیں علم یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے حق اور سچ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی قبر روشن بھی ہے، معطر بھی ہے۔ بڑے دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، قرآن پڑھنا نہ آئے، تلاوت نہ آئے، بس محبت سے بندہ تک لے، اس سے پیار کرے تو یہ عالم ہے۔ تو ان 1200 قرآن کے قاریوں کا، ان 125 قرآن کے حافظوں کا عالم کیا ہوگا کہ الحمد سے لے کر والناس تک تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو آخری پیغام یہی ہے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دنیا پڑھاؤ، لازمی پڑھاؤ، ضروری پڑھاؤ، بالکل انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی لازمی دو۔ اللہ تبارک و تعالی جناب قبلہ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو دن دوگنی اور رات چہار گنی ترقی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ عروج اتنا نصیب ہو تجھے زمانے میں، عروج اتنا نصیب ہو تجھے زمانے میں کہ آسماں تیری رفعتوں پہ ناز کرے۔ والسلام مع الاحترام۔